سورہ ہود، 9واں رکوع۔ اس رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ حق کا ذکر ہے۔ دو چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں، نمبر 1 کھلا غلبہ، نمبر 2 کلام۔ فرعون اور اس کے ساحروں پر ہزاروں انسانوں کے سامنے کامیابی آپ کا غلبہ پر شاہد ہے اور ضرب المثل ہو گئی ہے۔ ہر فرعون نے راہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس ہم کلامی سے سرفراز فرمایا وہ آپ کی مخصوص صفت اور نام کا جز بن گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ ہی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف پھر وہ خیر و شر کی تمیز نہ کر سکے اور فرعون ہی کے حکم پر چلے، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا، اس کی کوئی بات معقول نہ تھی جس سے کسی صحیح نتیجے پر پہنچا جا سکے۔ یعنی البتہ اس کی سرکشی کا یہ نتیجہ ضرور ہوگا کہ فرعون جس طرح دنیا میں ان کو کفر کی راہ دکھاتا رہا، اسی طرح یقدم قومہ یوم القیامت فوردہم النار وبئس الورد المورود، قیامت کے دن بھی اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر ان کو دوزخ میں جا پہنچائے گا اور وہ برا ٹھکانہ ہے جہاں پہنچے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ مَرْفُودٌ، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے لگی رہے گی، برا بدلہ ہے جو ان کو ملا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، بعض ان میں سے اب تک موجود ہیں اور بعض نیز و نابود ہو گئیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَلَيْهِمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ پس اے رسول، جب آپ کے رب کا حکم یعنی وہ عذاب جس سے قومیں تباہ ہوتی ہیں آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آئے اور سوائے ہلاک کرنے کے ان کے حق میں کچھ نہ کر سکے، یعنی ان کی پرستش کر کے انہوں نے خود اپنے کو مزید ہلاکت میں ڈالا۔ یوں ہی اللہ کی عبادت سے روح گردانی اور پیغمبروں کی نافرمانی کیا کم گناہ تھی کہ شرک کا بھی اضافہ کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ رَشِيدٌ، اور یہ محض ماضی کی داستان نہیں بلکہ یہ بات بھی واضح کرنا ہے کہ آپ کا رب جب کسی بستی والوں کو پکڑتا ہے جو ظلم کرتے رہتے ہیں تو اس کی گرفت اسی طرح کی ہوا کرتی ہے، بے شک اس کی گرفت بڑی دردناک اور بہت سخت ہے۔ ان فی ذلک لآیات لمن خاف عذاب الآخرۃ ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم المشہود، ان واقعات میں اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے بڑی عبرت ہے۔ وہ آخرت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور یہی خدا کے روبرو حاضر ہونے کا دن ہوگا، یہی پیشی کا دن ہوگا، یہی گواہی کا دن اور یہی دیدار کا دن ہوگا۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم اس دن کے آنے میں جو تاخیر کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ یوم تاتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید، جب وہ دن آ پہنچے گا تو کوئی متنفس خدا کے حکم کے بغیر بول بھی نہ سکے گا، پھر ان میں کچھ بدبخت ہوں گے جو خدا کے سوا دوسروں کو خدا ٹھہراتے تھے اور کچھ خوش بخت جو ایک خدا کو مانتے اور اس کے رسول کو پہچانتے تھے۔ یعنی ظاہر ہے کہ بدبخش اور نیک بخش برابر نہیں ہو سکتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ،
پر جو لوگ بدبخش ہیں وہ دوزخ میں پڑے ہوں گے، اس میں ان کو چیخنا اور دھاڑنا ہوگا۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، اور جب تک آسمان اور زمین ہیں وہ اسی میں رہیں گے سوائے اس کے کہ آپ کا پروردگار ہی چاہے، بے شک آپ کا رب جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو پوری قدرت حاصل ہے، جن کو چاہے دوزخ سے نکال لے، یہ بھی اس کا احسان ہے کہ جنت انعام کرنے کے بعد دوزخ میں نہ ڈالے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي جَنَّاتٍ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذٍ، اور جو لوگ نیک بخت ہیں وہ جب تک آسمان و زمین ہے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، مگر جو آپ کا پروردگار چاہے تو ان کے مدارج بلند سے بلند تر فرما دے، اس کو روکنے والا کون ہے؟ اس کی بخشش منقطع ہونے والی نہیں، رحمت کا ایک لا منتہی سلسلہ ہوگا۔ فلا تکو فی مریات مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وإنا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص۔ پس اے مخاطب، خطاب رسول سے ہے اور مخاطب امت ہے جس کو یہ کافر پوچھتے ہیں، تم اس سے خلجان میں نہ پڑنا، یہ بھی اسی طرح ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں۔ ان لوگوں کا پتھروں کو پوجنا قابل حیرت بھی اور قابل افسوس بھی، لیکن اس سے یہ دھوکہ نہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ بچ گئے یا بچ جائیں گے، اور بے شک ہم ان کی بت پرستی پر ان کا پورا حصہ بے کم و کاست دینے والے ہیں۔ دنیا میں جو ان کے لیے مقرر کیا ہے وہ بھی ملے گا، لیکن آخرت میں جو عذاب ان کے لیے تیار ہے اس میں بھی قطعی کمی نہ ہوگی۔